الناس المصطفى المنجد محمود الأحمد النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي المطلبي حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا وسيدنا ومولانا أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وسيما على صاحب الزمان إمام الإنس والجان أين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق لعنة الله دائمة باقية والأعدائهم وأعداء شيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس کی قبولیت کے لیے مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات شیعت تقاضۂ عقل ہے. اس سلسلے پہ آپ اجازہ خانے میں اسی موضوع سے چوتھی نشست سماعت فرما رہی ہیں. شیعت کسی کو اندھیرے میں تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے. ہم نے عقل کی کسوٹی پر یہ پرکھا ہے کہ بدتر کیا ہے اور بہترین کیا ہے. عقل اور قیاس میں یہ فرق ہے کہ شیطان جو کام کرتا ہے وہ عقل سے نہیں کرتا، قیاس سے کرتا ہے. جیسے جب وہ بنا اور اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا میں اسے نہیں جھکوں گا کیونکہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا. ظاہر تو اس کا جملہ بڑا مدلل تھا کہ آگ جب بھی جلے اس کی فطرت میں جھکنا نہیں ہے، بلندی کی طرف جانا ہے. تو مجھے بنایا ہی آگ سے ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قیاس تھا، علم نہیں تھا، مکاری تھی، عقل مندی نہیں تھی، فساد تھا، ذہانت نہیں تھی، کیونکہ اس نے ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہیں دیکھا. اس نے میٹیریل دیکھا مگر سجدے کی وجہ نہیں دیکھی کہ معصوم اللہ نے جو سجدہ کروایا وہ مٹی کو نہیں کروایا. اس نے یہ نہیں کہا میں جیسے ہی بناؤں تو سجدہ کرنا. اس نے کہا نفخت فیہ من روحی، جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں گا. یعنی اللہ نے بت کو سجدہ نہیں کروایا، اللہ نے روح پھونک کر، وجہ سجدہ وہ روح تھی جسے سجدہ ہو رہا تھا. وجہ سجدہ وہ روح تھی جسے سجدہ ہو رہا تھا. اب شیطان کی ایک علامت یہ بنی. عقل کیا کہتی ہے؟ شیطان کی علامت یہ ہے
کہ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، نسبت کو نہیں دیکھتا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، ظاہر کو دیکھتا ہے، نسبت کو نہیں دیکھتا۔ پتہ لگا شیطان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، نسبت کو نہیں دیکھتا۔ مٹی کو دیکھا، مٹی میں پوشیدہ اللہ کے امر کو نہیں دیکھا۔ علم کے پھریرے کو دیکھا، پھریرے کی عباس کی طرف نسبت کو نہیں دیکھا۔ لکڑی کو دیکھا، جھولے کی حسین کی طرف نسبت کو نہیں دیکھا۔ پتہ لگا جو نسبت کا احترام نہ کرے وہ بھی شیطان ہے۔ اللہ نسبت کا احترام کروانا چاہتا ہے، وہ صرف منوانا نہیں چاہتا۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا مجھے سجدہ کرو، بلکہ اگر کوئی اللہ کو حنان مانے، منان مانے، دیان مانے، برہان مانے، سبحان مانے، مگر اسے وحدہ لا شریک نہ مانے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتی ہوں، آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ حنان منان ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ حق اللہ کا یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانا جائے۔ صرف مانا نہ جائے، ویسا مانا جائے جیسا وہ منوانا چاہتا۔ اپنی مرضی سے نہیں۔ دیکھیے کعبے کو مانتے تو مشرکین بھی تھے، طواف کعبے کا ہی کرتے تھے، کوئی اور قبلہ نہیں تھا، بلکہ کعبے کی تو اتنی عزت کرتے تھے کہ مکے شہر کے درختوں کی چھال، خشک شاخیں اور پتے دور دراز علاقوں میں یمن شام عرب لے جاتے تھے، اور اپنے جانور تھے ان کے گلے میں ڈالتے تھے برکت کے لیے کہ جانور گم نہیں ہوگا۔ صرف شہر سے محبت، صرف مکے سے محبت، صرف کعبے سے محبت نہیں تھی، شہر کی ہر چیز سے محبت تھی۔ ان کا محبت کرنا کام آیا؟ مشکل سوال ہے، ایک نے صحیح جواب دے دیا۔ ان کا محبت کرنا کام نہیں آیا، کیونکہ وہ مکے کو مانتے تو تھے مگر ویسا نہیں مانتے تھے۔ اور آسان کر دیتی ہوں، مائک کی آواز تھوڑی سی تیز کرے، میری اور اس کی کچھ برادرانہ سی آواز لگ رہی ہے، جیسی میں چاہ رہی ہوں وہ نہیں، زور دینا پڑ رہا ہے مجھے۔ آواز تھوڑی سی اس کی بہتر کریں، اور تھوڑی سی اونچی، میرے خیال سے ایکو بند ہوئی ہے، تھوڑی سی اس غریب کو بھی کھولیں، تھوڑی سی اس کی آواز بھی بڑھائیں تاکہ کچھ میرے لیے آسانی کا سامان ہو جائے۔ صلوات پڑھے گا۔ جس دن اس نے سیٹیاں ماری تھی نا، اس دن میں یہاں آنے سے پہلے اندر پپو کو کہہ رہی تھی ماشاءاللہ آپ کا مائک بہت اچھا ہے۔ بس یقین جانیے نظر کا بالکل لگنا حق ہے، اور اس کا سارا ملبہ میں اپنے سر لیتی ہوں۔ صلوات پڑھیے بہت سارا۔ آپ سب کا گلا ٹھیک ہے؟ عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات صرف منوانا نہیں چاہتا، وہ ویسا مانو جیسا وہ منوانا۔ اب پتہ ہے وہ کیسا مانتے تھے؟ جب رسول خدا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، یہ آ گئے رسول کے پاس، انہوں نے کہا کہو اللہ ایک ہے، یہ آ گئے رسول کے پاس، آ کے بولے یار اے اللہ کے اے محمد ابن عبداللہ، بھئی آپ کے ساتھ ایک NRO نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر پاس کرنا ہے، آئیے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہیں۔ اب اس سے آسان نہیں کر سکتے، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو مرضی کریں آپ، بس ایک کام کریں، آپ ہمارے جھوٹوں کو برا نہ کہیں۔ پتہ لگا سچے کو اچھا کہنا مشرکوں کو برا نہیں لگتا، جھوٹے کو برا کہنا بہت برا لگتا ہے۔ اسی لیے تبرہ کا ثواب تولا کا ثواب کم ہے، تبرہ کا ثواب زیادہ رکھا گیا۔ اچھے کو اچھا کہنا کمال نہیں ہے، برے کو برا کہنا۔ اچھے کی تعریف کرنے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ علی مرد میدان، علی کل ایمان، علی ہم سب کی جان، علی فاتح خیبر۔ رمضان ٹرانسمیشن میں جھوم جھوم کے علی کے فضائل پڑھنے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ دم پہ پاؤں تو جب آتا ہے جب کہا جائے کہو کہ علی خلیفہ بلا فاصلہ ہے۔
جی ہیں. اذان گرامی خطر. وہ آئے رسول کے پاس کہنے لگے آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خداؤں کو برا نہیں کہیں گے. اور پھر صرف برا ہی نہیں، ہم آپ کے اللہ کا، مشرکین کہہ رہے ہیں، ایک بت بنائیں گے. ہمارے تو گندے گارے کے ہیں، آپ کا تو ہم سونے سے بنائیں گے. کعبے میں بالکل یہ سینٹر میں رکھیں گے اسے، سارے چڑھاوے اس پہ چڑھیں گے. یہ نعرہ تھا مشرکین کا. آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم تو پہلی 360 کو مانتے ہیں، تو ایک کو اور مان لیں گے، کیا فرق پڑے گا، مرکز میں رکھیں گے اسے. رسول خدا نے فرمایا یہ بتاؤ میرا اللہ تو جسم نہیں رکھتا، اس کا چہرہ کیسا بناؤ گے؟ کئی بار مشرک بھی بات اچھی کر جاتے ہیں، اس کا چہرہ، ہاتھ پاؤ، قد قامت کیسی بناؤ گے؟ انہوں نے کہا اس بارے میں آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کے اللہ کا بت یا آپ کے جیسا بنائیں گے، نہیں تو آپ کے بھائی حیدر کرار کے جیسا. وجہ اللہ. میری بہن نے نعرہ اس لیے لگایا ہے کہ کم سے کم مشرک بھی علی کو وجہ اللہ مان دے گے. مان وہ بھی رہے ہیں کہ علی وجہ اللہ ہے. اچھا آپ کہنے لگے تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے ذہن کیا ہے. اللہ نے کہا حنان دیان برہان ماننا فائدہ نہیں دے گا. پہلے کہو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہونا ہمارا حق ہے. جیسے رسول کو صادق اور امین ماننا فائدہ نہیں دے گا، پہلے کہو یہ آخری رسول ہے، آخری رسول ہونا اللہ کا حق ہے. بالکل اسی طرح علی کو مشکل کشا اعلیٰ مولا ماننا فائدہ نہیں دے گا. پہلے مانو علی خلیفہ بلا فصل ہے. فاطمہ کو رسول کی چہیتی بیٹی ماننا فائدہ نہیں دے گا. پہلے مانو فاطمہ رسول کی اکلوتی. یہ فاطمہ کا حق ہے، یہ زہرا کا حق رکھا گیا ہے. سلام آپ سلامت رہے عزاداران سید الشہداء. اللہ کہتا ہے مجھے مانو، وحدہ لا شریک مانو. اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل ہر جگہ چلے سوائے اطاعت پروردگار. وہ جو کہے، اگر وہ کہے ہم لوہا موم کر دیں گے تو بندہ یہ نہ سوچے کیسے، بھئی اللہ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ کہتے ہی اسے ہے. لوگ کہتے ہیں علی کو شیعہ، اللہ کہتے ہیں پاگل ہے جو اللہ کہے. اللہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو چاہے کرے. علی کا کمال اللہ ہونا نہیں ہے، علی کا کمال ہے اے بندہ کام اللہ والے کرتا نظر آ. اچھا اب اللہ نے جیسا اللہ کہہ رہا ہے میں بنا رہا ہوں بس ویسے ہی، نہ ایک پاؤ کم نہ ایک پاؤ زیادہ، ویسا مانو جیسا میں منوانا چاہتا ہوں. اب اللہ کیسا منوانا چاہتا ہے؟ اب دشت عقل میں چلیے. اللہ کیسا منوانا چاہتا ہے؟ اس نے ایک بچہ بنایا، بغیر باپ کے بھیجا، قبلے میں رہنے والی ماں کے ہاں پیدا ہوا. 19 سال کے سن میں مریم کو ماں بنایا. آغوش مریم میں عیسیٰ آیا. آپ کہہ رہی ہیں نا سبحان اللہ، یہی اللہ منوانا چاہتا تھا. اللہ نے کہا عیسیٰ کو روح اللہ مانو، ہم نے مانا. عیسیٰ کو آیت اللہ مانو، کلمت اللہ مانو، ساتھ ہیں عیسیٰ کو صاحب کتاب مانو، صاحب اعجاز مانو، صاحب نصاب مانو. سب کچھ مان لیا. ابھی تک تو بات ٹھیک تھی. جو عیسائی تھے وہ ایک قدم آگے بڑھے، کہنے لگے روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، ابن اللہ بھی ہے. قبول کرے گا اللہ؟ نہیں قبول کرے گا نا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بس اتنا مان جتنا میں منا رہا ہوں، بڑھا کر نہیں ماننا. جہاں تک آواز جا رہی ہے میری آواز پہ نہ جائیں، اپنی عقل پہ جائیں. موضوع ہی عقل ہے.
کہ جیسا میں جتنا میں منواؤں اتنا مان. اب سوچ کر بتائیے عیسائی بخشے نہیں جائیں گے کیونکہ عیسیٰ کو بڑھا کر مان رہے ہیں, بطول ماں کے بچے کو بڑھا کر مان رہے ہیں. جو عیسیٰ کو بڑھائے, جب اللہ اسے نہیں مانتا بخشتا, تو جو علی کو گھٹائے. اور پروں کی وسعت بڑھاؤں آپ کے علم و عرفان کے. ارے جس کی ماں کو بیت اللہ سے نکالا تھا, جب اس کا گھٹانا برداشت نہیں ہے تو جس کی ماں کا نشان بیت اللہ پہ سجایا ہوا ہے اس کا گھٹانا برداشت کیسے کرے گا؟ یہی تو عقل کا تقاضا ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ عیسیٰ کو یہ جو روح اللہ بنایا, یہ کسی کمیٹی نے بنایا, شورا نے بنایا, وصیت نے بنایا؟ عیسیٰ کو روح اللہ میرے مشورے سے بنایا, آپ کے خط لکھنے سے. عیسیٰ کو روح اللہ کس نے بنایا؟ اللہ نے نا, خود ہی بنایا تھا. روح اللہ خود بنایا, رسول اللہ خود بنایا, کلمت اللہ خود بنایا, آیت اللہ خود بنایا. اللہ جب اپنے بڑھائے گا حد سے بڑھانا پسند نہیں کرتا, تو جس کا مخت کو سخیفہ والوں نے بنایا ہو اس کا بڑھانا کیسے پسند کرے گا؟ کہا جتنا میں منوا رہا ہوں. اچھا جتنا اب اللہ کیسے منوا رہا ہے؟ اللہ کتنا منوانا چاہتا ہے علی کو, کتنا؟ اب دیکھیے علی کو عقل پر رکھیے بات اور پھر جواب دیجیے. اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے کہ نہیں دیے؟ کس طرح دیے؟ کسی کو ہیبت دی, کسی کو زہد دیا, کسی کو تقویٰ دیا, کسی کو حسن دیا, کسی کو صبر دیا نا. یوسف علیہ السلام کا حسن ہے تعبیل الرؤیا, حسن بھی معجزہ ہے, خوابوں کی تعبیر بھی. اب اگر میں یوسف کے پاس لوہا لے جاؤں اور کہوں ذرا اسے موم تو کریں, یوسف اسے موم نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے چندہ جا داؤد کے پاس, یہ معجزہ تو داؤد کا تھا, ٹھیک ہے نا. اب اگر میں داؤد کے پاس جا کے کہوں داؤد علیہ السلام آپ مجھے وہ کیلیں دیں جن سے آپ نے سفینہ بنوایا, وہ کہیں گے نجات کی کشتی میرے پاس نہیں ہے, نجات کی کشتی دیکھنے نوح کے پاس جائیے. اب میں گئی نوح کے پاس, عقل تھوڑی ہے نا. نوح کے پاس جا کے کہا ذرا وہ اژدہا تو دکھائیں. انہوں نے کہا بھاگ موسیٰ کے پاس جا. اب موسیٰ کے پاس آ کے کہا 2-4 مردے تو اٹھا دو. کچھ واضح ہوئی یہ بات؟ اللہ نے جسے مردے اٹھانے کا علم دیا اسے لوہا موم کرنا نہیں دکھایا. جسے لوہا موم کرنا سکھایا اسے کشتی بنانی نہیں سکھائی. جسے کشتی بنانی سکھائی اسے حسن نہیں دیا. جسے حسن دیا اسے تقویٰ نہیں دیا. جسے تقویٰ دیا اسے ہیبت نہیں دی. جسے ہیبت دی اسے حکومت نہیں دی. کیا کہیے ایک حیدر کرار کا. آپ جی اللہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ کرے. سلامت
انشاءاللہ. جی سلامت رہے. زانے گرامی قدر، سارے نبیوں کو جو اکٹھا کیا، سارے نبیوں کے معجزے علی کو دیے. قرآن سے دلیل دوں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے سارے نبیوں کو کچھ کچھ دیا، سارے نبیوں کو کچھ کچھ دیا، علی کو سب کچھ دیا. کبھی موقع ملا تو شرح کروں گی. علی کی مثال کسی نبی سے نہیں تھی. یہ نہیں کہا علی کا علم دیکھنا ہو تو آدم میں دیکھ، آدم کو دیکھنا ہو تو علی میں. لفظ بدلتی ہوں. رسول خدا کی شہادت کے بعد شہزادی عالم سے لوگوں نے سوال کیا، بی بی آج کل ٹرینڈنگ میں ہے بیعت، آج کل بالکل ٹرینڈ کر رہا ہے، بی بی لوگوں کے دروں پہ جا رہے ہیں لوگ بیعت لینے، دان دہیج دے کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں. علی نہیں جاتے کسی کے در پر. شہزادی نے ہینا زیدی ساری زندگی پڑھے مر جائے نہیں پڑھ سکتی، جو زہرا کو پتا ہے علی کیا ہے. فخر کی منزل پہ کھڑی ہیں فاطمہ. پکار کے شہزادی عالم نے کہا علی کیوں جائیں کسی کے در پر، کیا تمہیں نہیں پتا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ علی کی مثال امت میں ایسی جیسے زمین پہ کعبے کی. علی کعبے جیسا ہے. کعبہ حج کروانے محلے محلے نہیں آتا، علی گھر گھر نہیں جائیں گے. جسے حج کرنا ہے کعبے جائے، جسے ہدایت چاہیے در علی پہ آئے. مستند ہے حدیث. علی کی مثال کعبے جیسی، علی کعبے جیسا. کہا آپ کی بیٹری کو ڈاؤن ہو جاتی ہے. رسول نے فرمایا علی کعبے جیسا، علی کعبے جیسا. یہ تو سنی شیعہ سب نے لکھا، رسول نے فرمایا علی کعبے جیسا. یہ کسی نے نہیں لکھا، رسول نے کہا کعبہ بھی علی جیسا. کعبہ علی جیسا نہیں ہے، علی کعبے جیسا. کعبہ علی جیسا کیوں نہیں ہے؟ آپ دعوت نامہ بھیجیں، ہم 22 لاکھ لگا کے تمہارے گھر آئے ہیں، چکر لگے تو تم بھی آنا. جاتا ہے کعبہ بھی جاتا ہے، کعبہ بھی جاتا ہے. شہید محسن نقوی نے کہا ہے کعبہ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ رائنڈ. کہاں جاتا ہے؟ بابری مسجد. کہاں جاتا ہے؟ ڈھونڈنے اپنے لیے اور شرف جاتا ہے، ڈھونڈنے اپنے لیے اور شرف جاتا ہے، اپنی توقیر کے مرکز کی طرف جاتا ہے. لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں کعبے کی طرف، کعبہ اس روز وضو کر کے نجف جاتا ہے. جی ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ ہم کہیں اب ہم آئے، اب آپ بھی آئیے گا، کبھی پھیرا لگائے گا، کھانا شانا کھائیں گے. کعبہ نہیں آتا. کروڑوں حاجی جاتے ہیں. علی کعبے جیسا ہے، علی کعبے جیسا ہے. کعبہ علی جیسا نہیں ہو سکتا، جیسے علی آدم جیسا ہے. آدم علی جیسا نہیں ہے. کیوں؟ کہا وہ کعبہ ہے جو حاجی کے گھر کبھی آتا نہیں ہے، اور وہ میرا علی ہے. 40 نے بلایا، 40
اس کو چھوڑیے اور آگے کا جملہ کہو، ارے کعبہ کسی حاجی کے گھر پلٹ کے نہیں آتا، علی مومن کی قبر تک میں آ جاتا۔ محب کو قبر کی دیواروں میں بھی علی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سارے نبیوں کو اکٹھا کرو، کیسا ایمان دیا ہے خدا کی قسم۔ ہم نہ سجدہ کریں تو کون کرے؟ پیشانیاں زمین کے ساتھ جڑ جائیں، مر جائیں نا، حق تشکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسا علی دیا ہے۔ ختم ہو گئی تقریب، سارے نبیوں کو سمیٹے تو ایک علی بنے، سارے نبیوں کو۔ اگر تو یہ جملہ آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہو، منہ پہ انگلی رکھ کے چپ بیٹھنا، آج میں خود کہہ رہی ہوں۔ اور اگر نہ سنا ہو، علی کا اپنے پہ حق سمجھ کے بولیے گا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کسی میں ضرورت نہیں کوئی ان کے لیے بولے۔ مولا فرماتے ہیں جب کوئی بولنا چاہتا ہے ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ میں بول نہیں رہی، یہ بلوا رہے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، سارے نبی سمیٹو، آدم کی صفات، نوح کی نجات، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یحییٰ کا زہد، مصطفیٰ کا کمال، یوسف کا جمال، سب اکٹھا ہو تو علی بنے۔ 1.25 لاکھ اکٹھے ہو علی بنے نہیں۔ جملہ لفظ پلٹ کے کہتی ہو، علی اس کو کہتے ہیں جو اگر بکھرے تو 1.25 لاکھ نبی بن جائے۔ کیسا امام دیا ہے اللہ۔ آپ جی آپ سلامت رہے، زہر نصیب۔ علی اگر بکھرے، اسی لیے کہتی ہوں نبوت کچھ کچھ ہوتی ہے، امامت سب کچھ۔ لیجیے اب ذہن میں آ گیا جملہ، تحفہ، ختم ہوئی تقریر۔ علی بکھرے تو 1.25 لاکھ نبی بنے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو علی کو کمال دے کے ختم ہو گئے کمال۔ آدم کی ساری صفات علی میں، نوح کی ساری نجات علی میں، لیکن جب علی بکھرے تو علی سارا نہیں ہوا۔ اگر ہو جاتا، علی کے فضائل 1.25 لاکھ کے بعد بھی بچتے ہیں، نہ بچتے ہوتے تو رسول نہ کہتے شجر ختم ہو جائیں، سمندر خشک ہو جائیں، جنوں سے لکھ لکھ کے مر جائیں، فضائل علی پھر بھی باقی رہے۔ فضائل حیدر کرار پھر بھی باقی بچیں گے، کائنات مل جائے گی، نام حیدر رہے گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بدون اور معدوم ہو جانے والوں سے رابطہ نہیں رکھتے، رابطہ ان سے رکھتے ہیں جن کی کوئی عزت ہو، رشتہ ان سے جوڑا جاتا ہے جن کا کوئی وقار ہو۔ اتنی بلند سا 1.25 لاکھ نبیوں کے فضائل علی میں آئے، سستے نہیں آئے خدا کی قسم۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا دین پہ اتنا خرچ مل کے نہیں ہوا جتنا اکیلا علی کی زینب کا ہوا ہے۔ تنہا ایک بیٹی نے جتنا خرچ دین پہ کیا، 1.25 لاکھ نبیوں نے مل کے اتنا خرچ نہیں کیا۔ محرم کی 4 تاریخ کا سورج ڈوب گیا۔ آپ نے آج مسلسل شہادت طفلان ثانی زہرا سنی ہوگی۔ طفلان ثانی زہرا یعنی جناب اولو محمد کی شہادت سنی ہوگی، ہر جگہ سنی ہوگی۔ میں آج کی تاریخ کے 2-3 آپ کو حالات بتا دیتی ہوں کہ آج کربلا میں، روز بتاتی ہوں نا آج کربلا میں یہ ہوا، تاکہ ہم بھی ساتھ رہیں نا مولا کے۔ آج کربلا میں 3 بڑے کام ہوئے۔ پہلا کام تو
آج کربلا میں اکبر کا قاتل بھی آیا ہے، آج کربلا میں علی اصغر کا قاتل بھی آ گیا ہے۔ اللہ جانے زارا کہاں بیٹھی ہوئی ہے، آج شمر بھی کربلا آ گیا ہے۔ بلند ٹیلے پہ جا کے ہندی ساخت کا خنجر زینب کے خیمے کی طرف رخ کر کے پتھر پہ مار مار کے دکھاتا ہے ملاؤ۔ ابھی ویسے ہائے نکاح جیسے کہنے کا حق ہے۔ آگے بڑھتی ہوں۔ آج 4 محرم کو دریا کے پاس سے خیمے اٹھا دیے ہیں۔ مولا عباس خیموں کی میخیں اکھاڑ اکھاڑ کے کہتے تھے مجھے یقین ہو گیا آقا واپس مدینے نہیں جائیں گے۔ آج سے لے کے 10 محرم تک عباس کی گفتگو تاریخ میں نہیں ہے۔ عباس نہیں بولے، ایک ہی جملہ بولے ہیں۔ جب مولا نے کہا تم میری لشکر کے علمبردار ہو، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار تھا۔ یہ دوسرا واقعہ، دریا سے خیمے اٹھے، مولا کا قاتل آج کربلا آیا۔ مولا نے آج اپنے دوستوں کو خط لکھے ہیں۔ حبیب کو بھی آج ہی خط لکھ کے کہا ہے حبیب آ جاؤ تمہارا دوست تمہیں بلا رہا ہے۔ جیسے حق ہے ویسے ماتم کریں گی، میں فوراً ممبر چھوڑ دوں گی۔ سب سے بڑی مصیبت جو آج آئی ہے وہ نہ دریا سے خیمہ اٹھنا ہے۔ عباس سلامت ہے، علی اکبر سلامت، میرا شیر سا حسین سلامت ہے، تو پھر مجھے اس کی فکر نہیں کہ شمر آ گیا، نگاہ اٹھائیں گے ہزاروں شمر مر جائیں گے۔ سب سے بڑا ظلم جو آج کے دن ہوا پتہ ہے وہ کیا ہے؟ 18,000 نام نہاد مفتیوں نے فتویٰ دے کر حسین کو واجب القتل کہہ دیا۔ ہائے ہائے، جن کے ہاتھ ہیں 18,000 مفتیوں نے ایک دن میں فتویٰ دیا۔ خدا قاضی شرح پہ لعنت کرے، شمر سے بڑا ظلم اس نے کیا ہے، کہا حسین واجب القتل ہے۔ پتہ ہے کاش میری آواز میں طاقت ہوتی، میں وہ فتویٰ پڑھ کے سناتی آپ کو اور دیکھتی یہاں سے زندہ کون باہر جاتا۔ وہ اگر فتویٰ پڑھ کے سنا دوں نا آپ کو، میں بھی یہی مر جاؤں گی اور سننے والے بھی۔ جس کا سب سے نرم جملہ سناؤں، میری آواز میں خدا کی قسم طاقت نہیں ہے ورنہ میں وہ فتویٰ سناؤں۔ ایک سب سے نرم جملہ یہ ہے کہ 11 محرم کو جناب زینب نے فرمایا شمر سے جا کے کہو فضا جب اپنے سپاہیوں کی میتیں دفنا لیں تو یہ جو پتھروں میں چھپا ہے یہ اس کا نواسہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے بھائی کی لاش دفنائیں۔ قاضی شرح کے فتوے سے جملہ پڑھی اس کی بھی لاش دفنا دو۔ شمر نے ہنس کے کہا تم نے فتویٰ نہیں سنا، علی کی بیٹی سے کہو میتیں تو مسلمانوں کی دفنا۔ کتنا قریب ہے آپ کا حسین، اندازہ ہوا آج کیسی قیامت آئی ہے زہرا کے گھر پہ۔ عزاداران سید الشہداء، ورنہ کم از کم مسلمانوں کی طرح مارتے، پشت گردن سے نہ مارتے، تڑپا تڑپا کے نہ مارتے، رلا رلا کے نہ مارتے۔ قاضی شرح ملعون نے فتویٰ ایسا دیا۔ اچھا پھر آج کا 4 محرم ہے، اب بہت رونی مجلس قبول ہے، اب اس سے آگے میری آواز میں طاقت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیے بچوں کا میدان میں بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا مر جانا، میدان کو پشت نہیں دکھانا، اپنے دادا اور نانا کو یاد رکھنا۔ اونو محمد نہیں لڑ رہے تھے، لگ رہا تھا جعفر طیار اور حیدر کرار لڑے ہیں۔ آخر فوجیوں نے سپاہیوں نے بچوں کو علیحدہ کیا، بھائی بھائی سے جدا ہوا۔ اون کو محمد نظر نہیں آتے، محمد کو اون نظر نہیں آتے، رکابوں میں پاؤں رکھ رکھ کے بھائی بھائی کو دیکھ رہا نظر نہیں آ رہا کہ مقتل میں ایک آواز گونجی مامو عباس۔
ہائے ہائے، ایک لاش کو علی اکبر نے اٹھایا، ایک لاش کو مولا عباس نے اٹھایا۔ آپ بتائیے جناب عباس کی بڑی مصیبت کیا ہے؟ آنکھ میں تیر کا لگنا، بازوؤں کا کٹنا، مشکیزے کا چھدنا۔ آج میں بتاؤں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ عباس کے ہاتھوں پر زینب کے بچے کی لاش ہے۔ یہ ہے عباس کے لیے بڑی مصیبت کہ ہاتھوں پہ شہزادی کے بیٹے کی لاش ہے۔ لا کے خیمے میں میتیں لٹائیں، درمیان میں علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، میتوں کو ذرا سا سرکایا، درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد پہ رکھا۔ کوئی آخری خواہش ہے؟ ماں چہرے پہ لگے تلواروں کے نشان گواہ ہے۔ کیا جملہ سمجھ جائیں؟ حضرت عباس نے جب میتیں اٹھائی ہیں تو بچوں کی انگڑائیاں لے رہے تھے، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم، اور رختہ ابن پسر سعد کے خیمے کی طرف، اور پسر سعد کے سپاہی تلواریں چلا رہے تھے، بچوں کے چہروں پہ تلواروں کے نشان تھے۔ کہا اماں ہم نے پشت نہیں دکھائی۔ دوسرا جملہ کہا جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہیں، اماں جب وطن جانا کیا کیا گزر گئی، ہم کتنے آرام سے پڑھ دیتے۔ اماں جب گھر جانا نا، گھر بابا کو ہمارا سلام کہنا۔ یہاں جو چھوٹی بچیاں بچے بیٹھے ہیں، بیٹے تمہارے لیے جملہ ہے، اماں ہمارے دوستوں کو بتانا ہم کیسے لڑے، ہمارے دوستوں کو بتانا ہم کیسے لڑے۔ اب جو بچے آخری سانسیں لے رہے ہیں، شہزادی بچوں پہ جھکے، ہاں بولو میں سن رہی ہوں، کانپتے ہوئے ہاتھ ماں کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اماں جب سے مدینہ چھوڑا ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، اماں ایک بار ویسے گلے لگائیے جیسے گھر میں پیار کرنی۔ صاحب اولاد ماؤں کے لیے جیسے بچے گھر میں ملتے ہیں، اماں ویسے گلے لگائیے جیسے گھر میں پیار کرتی تھی۔ ادھر بچوں کا دم نکلا، ادھر شہزادی نے سجدہ کر کے کہا پروردگار بچے گئے تو گئے، یہ قربانی قبول کر، میرا بھائی بچ جائے۔ جن کے ہاتھ ہیں، آخری جملہ ہے، جن کے ہاتھ ہیں ان بچوں کو، ماں نہیں روئی، زینب نہیں روئی، آپ نے رونا ہے۔ کہا پروردگار بچے گئے تو گئے، مقتل لحوف لکھ دیا، لیکن میرے بھائی کی خیر ہو۔ اب میں شہزادی سے ہاتھ جوڑ کے کہتی بی بی آپ کا مقدر، مسافرت نے غریبی یہ کیسی دکھلائی، مسافرت نے غریبی یہ کیسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے، نہ بچ سکا بھائی، توڑی دے ماں حسین کی لاش۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا عزت حجت کے ظہور کو سہل اور آسان کر، آنے والوں کو بامراد کر، بلانے والوں کو بامراد کر، بانیان اور حاضرین کی شرعی حاجات کو قبول فرما۔ واسطہ اس ماں کا دیتی ہوں، ہر دعا قبول ہو، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ مدینے آ گئی، کہیں نہیں روئی، اکبر کو روئی ہے۔ بھائی کو جب بیٹوں کی لاش لینے جانے لگے تو کہا بیٹھ جائیے، میرے پاس بیٹھ جائیں، جتنی دیر لاش لانے میں لگائیں گے اور ان کو کربلا میں نہیں دفن ہونے دوں گی۔
کربلا میرے علی اکبر کی جاگیر ہے، آن کربلا میں علی اکبر کا صدقہ ہے، صدقے کو گھر میں نہیں رکھتے۔ نہیں روئی شہزادی، کہیں نہیں روئی، روئی تو کہاں روئی؟ جب بچوں کی لاش تو لانے نہیں دی، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گرے سر پہ برقع رکھ کے دوڑی، بھائی سے نہ اٹھے گا لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں۔ نہیں روئی، اون محمد کو نہیں روئی، ختم ہو گئے مسئلے۔ پتہ ہے کہاں روئی؟ آزادی مل گئی، رہائی مل گئی، چیلم ہو گیا، سکینہ چھڑ گئی، ماں کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اماں اکبر کا پرسہ، اصغر کا پرسہ، اماں حسین کو کفن نہیں ملا، مجھے چادر نہیں ملی، اماں سکینہ کربلا میں رہ گئی، کندھے پہ چوتھے امام کا ہاتھ ہے، پوپی اماں چچا عبداللہ لینے آئے۔ ہائے ہائے، جیسے ہی عبداللہ کا نام آیا بی بی چادر جھاڑ کے گھر جانے لگی، جیسے کچھ بھولا یاد آئے نا، ایسے بی بی کو اچانک کچھ یاد آیا، شہزادی مڑی، ماں کی قبر کے سرانے بیٹھی، جیسے کتاب میں پڑھا ہے ویسے پڑھی ہوں، کوہنیوں کو قبر بطول پہ رکھا، ہتھیلیوں پہ چہرہ رکھا، آہستہ سے کہا اماں عبداللہ لینے آئے ہیں۔ اماں میں عبداللہ کو کیسے بتاؤں؟ 2 سال ہو گئے، 2 سال کسی نے زینب کو ماں کہہ کے نہیں بلایا، اماں مجھے کوئی ماں کہنے والا نہیں رہا، اماں میں سب کو روئی، اماں میں آنا محمد کو نہیں روئی، اماں مجھے حسین کو رونے سے فرصت نہیں ملی جو کسی اور۔ ماتم حسین